حجاز کے شمال کی طرف مدائن صالح کے ایک سرسبز وادی میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا؟ اور وہ اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ قرآن مجید میں موجود اس عبرتناک قصے کو اس ویڈیو میں ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں بنی نوع انسان پھر سے بسنا شروع ہو رہے تھے۔ تہذیبوں اور شہروں کی بنیاد پڑ رہی تھی اور لوگ قبیلہ میں رہ کر زندگی گزارتے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا جو بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور، اونچے قد والے اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ عظیم الشان عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں جو سرخ چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھی۔ ایسی بے مثال عمارتیں مدائن صالح کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی تھی۔ قوم سمود اپنی عالیشان محل، سرسبز کھیت کھلیان اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھی۔ قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکی تھی۔ لوگ بے حیائی، فحاشی میں پڑ گئے۔ ان کی زندگی ناچ گانوں، عیش و عشرت، شراب و شباب سے جڑ گئی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑا جرم اور گناہ یعنی شرک میں بھی مبتلا ہو گئے۔ ابلیس نے قوم سمود کے پہاڑ کاٹ کر پتھر تراشنے کے اس فن کو ہی ان کے لیے غلط راہ کا ذریعہ بنا دیا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے پتھر کے 70 مورتیاں بنائی اور انہیں اپنے قبیلے میں قائم کر کے اس کی عبادت شروع کر دی اور اپنے آباء و اجداد کے سچے دین اور اللہ کے واحد ذات کے منکر ہو گئے۔ لہٰذا اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے اور ایک نیک صفت اور شریف النفس انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کو ماننے، صرف اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کو اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا۔ اس کی مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم سمود ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند غریب اور مفلس لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اس قوم کے سرداروں کو یہ بات گراں گزری کہ معاشرے کے یہ مفلس لوگ صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ہمارے محفلوں، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان کے خداؤں اور بتوں کا انکار کریں گے۔ لہٰذا اس قوم کے تمام بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ لہٰذا سرداران نے حضرت صالح سے کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابھن ہو، بچہ دے، سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلا فلا خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں موجود تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ جندہ بن عمرو بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثر سردار اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اسے جادو قرار دے کر اس معجزے کا انکار کر دیا۔
یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، نہ مارنا اور نہ ہکانا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی مدائن صالح کے وادیوں میں رہنے لگی اور جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے تالاب کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو جاتا تھا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھی۔ اس نے مسدہ ابن دہر اور قیدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ قیدار بن سالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک دن اس قوم کے 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مسدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کے پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ لہذا قیدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کی لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا خبر ہوا تو آپ نے بہت افسوس کیا اور فرمایا تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا، پہلے ایک زبردست خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ صالح علیہ السلام کی پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر چلو اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا اس علاقے سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔